کمل نعرہ لگا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مدینہ شریف کی حاجی کا تصور بناتے ہوئے بلند والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوشش کرو جنریٹر کی میری آواز نہ تو تھوڑی دوسرا ہو جائے ہو جائے پتہ نہیں لگتا پیا یہ تو میرا تھوڑا جانا بلند آواز کر کے تاکہ ایک ذوق بھی بن جائے اور ایک سرور بھی بن جائے. میں اپنے سازوں کے کیفیت دکھائی ہوگی جتنا زیادہ حضور اسلام کو سلام پڑھو گی قیامت والے دن اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا پورا پتا فرمائے گا. بلند والا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سيدنا ومولانا ومولانا محمد لولا کملی والا تم کون مقام والا تیری اس سونے نال لگ گئی میری اس سونے نال لگ گئی تیرا کور نبھاون والا سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا تقدیر کا کاتب بندے تھے تقدیر کا کاتب بندے تھے اس وقت خفا ہو جلائے ایک نام محمد صلی علیہ ایک نام محمد صلی علیہ ہر اس کی دوا ہو جلائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا پردار درود محمد کے پردار درود محمد کے تیرا پارا تارا ہوئے گا. پردار درود محمد کے تیرا پارا تارا ہوئے گا.
اس پاک درود دی برکت تھی، اس پاک درود دی برکت تھی، سونے دا نگارا ہوے گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی دوسرے کی آواز نہ میرا دور پڑے گا، میں دعا کرا گا اللہ تعالیٰ مدینے شریف کی ایسے سارے حاضر نصیب ہو جائے کہ مدینے شریف کے جان دے واسطے، مدینے شریف کے اندر جان دے واسطے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی باپ کی ضرورت نہیں ہوتی، قسمتاں دے سودے نے جنوں اللہ تعالیٰ چاہے بلا لینا وے۔ میں دعا کرا گا یا پروردگار عالم جڑا بھی نبی کریم علیہ السلام دا دیوانہ تیرے محبوب دے حضور کے اندر شامل ہوتا ہے، یا اللہ انہوں زندگی کے اندر حضور کے قدمہ دے حاضری نصیب فرما دے۔ اللہم سیدنا و مولانا دیا در پالائی جاہو دیا در پالائی جا جم من دیار منائی جا ایکم نیازی چنگائے کم نیازی چنگائے سونے سے درود پجائی جا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کنج روم کا لگیا ہو یانے، کنج روم کا لگیا ہو یانے، سونے دے سونے نام دیا، اے محفل سب تو چنگیا نے، اے محفل سب تو چنگیا نے، تو آگایا نے سلام دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی پاک صاحب اولاد تاجدار کائنات فخر موجودات غریباں دے حامی یتیماں دے والی بے سہارا دے سہارا بے چاریا دے چارا بے کسا دے کار نبی فریاد رس رسول اول آخر نبی حاضر و ناظر رسول انتظام نبی آخر الزمان نبی غیبان اللہ تعالیٰ دے پیارے یار اپنی امت غمخوار مدینے دے تاجدار ساری کائنات دے مالک المختار محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حدیثاً صورتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کا لکھ بار شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے سانو دوسریاں نعمتوں تو علاوہ ایک یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ سانو اس رسول کی امت میں پیدا کیتا ہے جس رسول کے صدقے خدا نے سب کو پیدا فرمایا۔ آپ الحمدللہ رب العالمین نے اس رسول کی امت میں پیدا کیتا ہے جس رسول کی امت کے اندر شامل ہونے واسطے اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی دعا مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا شکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سانو
اس محفل میلاد بیٹھن کا موقع عطا فرمایا ہے. وہ محفل میلاد جس محفل میلاد اللہ تعالیٰ کے 1,03,000 نبی بھی موجود تھا. روز ازل جی محفل پاک سجائی گئی وہ محفل پاک مجمع انبیاء دا سی، خطاب رب العلا دا سی تے میلاد محمد مصطفیٰ دا سی. جسے چاہا کر کے بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. نبی کریم علیہ السلام کی شان کی عظمت قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا. ایسا دے محترم جناب محمد یعقوب بن صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی محبت نال سے بڑے پیار کے نال حضور کے میلاد کی محفل پاک کو سجایا ہے. تے گھٹ تہاڈی بھی خوش نصیبی نہیں، تسی بھی بڑے خوش نصیب ہو کہ تسی اس محفل میلاد میں اپنی حاضری پیش کرتے ہو. تو میں تہاڈی اس حاضری نو مد نظر رکھتے ہوا دعا کراں گا، یا اللہ تیرے محبوب دے میلاد میں جڑے جڑے بھی حاضر ہوئے نے، یا اللہ اس حاضری کے صدقے انہاں مدینے شریف کی حاضری نصیب فرما. اچھی بات رکھو سبحان اللہ. اسی میں بچے کو نہ بولن بڑے بھی مجھے آواز نہیں چاہیے. آپ کو مل کے سارے سبحان اللہ سنو. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے محفل سجان والوں تے محفل وچ آن والوں اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3واں سپارہ سورت دعا کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بدل آخرت خیر لک من الاولی. اے میرے محبوبہ تیری ہر آن والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی دنالوں کئی درجے بہتر سے افضل سے اعلیٰ ہوگی. یا کو سبحان اللہ. دیکھو نا مثال کے طور پہ ایک بندہ سائیکل لینا نا 6 مہینے بعد وہ موٹر سائیکل نہیں لینا، سال بعد وہ کار نہیں لینا، پھر سال بعد وہ پجارو نہیں لینا. اسی طرح ترقی کرتا جاتا ہے. جہاں بندہ کرایہ تے رہندا سی اج وہ کول مکان، جہاں کول اج مکان ہے کل وہ کول کوٹھی ہو سکتی. اسی طرح دن ب دن عروج، دن ب دن لوگ ترقی کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ گزری ہوئی زندگی دے نالوں آن والی زندگی نو بہتر تو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. گل سمجھ آئیے؟ گزری ہوئی زندگی دے نالوں آن والی زندگی نو بہتر تو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی پہلے ساری غربت سی ہو ساری امیری ہونی چاہیے. پہلے سارے اتنے آ وقت سی ہوں سارے اتنے آ وقت ہونا چاہیے. پہلے اسی کچے مکانہ چ رہتے سا ہوں اسی پکے مکانہ چ رہا تو پھر گزارا ہے. پہلے اسی پنڈ میں رہتے سا ہوں اسی شہر میں جاوا تو پھر گزارا ہے. پہلے سارا مکان گلی میں سی تو ہوں بازار اتنے پا کے کارنر کے اتنے ہوئے تو پھر سارا گزارا ہے. یعنی ہر بندہ ترقی والے پاسے جا رہا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری گزری ہوئی زندگی دے نالوں آن والی زندگی جڑی ہے بہتر سے افضل سے اعلیٰ ہوے گی. یہ تیری سوچ ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ دوجیاں تیجیاں بھی سوچ ہے. لیکن خدا کی ذات بابرکات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو کنیاں شاناں عطا فرمائیاں. فرمایا ولل آخرت خیر لک من الاولی. اے میرا محبوبہ تیری ہر آن والی گھڑی جڑی ہے وہ گزری ہوئی گھڑی دنالوں کئی درجے بہتر سے افضل سے اعلیٰ ہوے گی. صبح گزرتیاں جان گیا، شاماں گزرتیاں جان گیا، دن گزرتے جان گے، راتاں گزرتیاں جان گیا، ہفتے گزرتے جان گے، مہینے گزرتے جان گے، سال گزرتے جان گے، صدیاں گزرتیاں جان گیا، زمانے گزرتے جان گے. اے میرا محبوبہ تیری شان کا بول بالا زیادہ ہوتا جائے گا. آخو سبحان اللہ. سچی بات آخو سبحان اللہ. پیار نہ آخو سبحان اللہ. سچ بن کے آخو سبحان اللہ.
ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے 90 نیکیاں ملن گیا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے جنت سے ایک درخت نہ لگ جائے گا. آپ کو سبحان اللہ. پیار رکھو, محبت کی زبان رکھو, سبحان اللہ. فرمایا میرے محبوبہ تیری شان بڑھتی جائے گی. اور اس شان میں کوئی پٹرول پیا ہوا ہے؟ یہ شان کا کوئی ہور مٹیریل بنتا پیا نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کی شان کو بتا رہا ہے. جنوں خدا کی ذات بابرکات چاہے عزت عطا فرماوے. وا تو عز من تشاء وا تو ذل من تشاء. یا اللہ تو جنوں چاہے عزت عطا فرماوے, جنوں چاہے تو ذلت عطا فرماوے. تیرا رب العالمین کی ذات بابرکات نے اپنے محبوب کو شان محدود نہیں عطا فرمائی, بلکہ اپنے محبوب کو شان بھی وہ عطا فرمائی ہے جو لا محدود شان. فرفعنا لک ذکرک, اے میرے محبوب تیرا ذکر اصل بلند کر دیتا ہے. اینا بلند کیتا ہے, اینا بلند کیتا ہے. یا اللہ فٹ بلند کیتا ہے, یا فرمایا نہیں. یا اللہ 2 فٹ بلند کیتا ہے, فرمایا نہیں. یا اللہ 4 فٹ بلند کیتا ہے, فرمایا نہیں. یا اللہ 1000 فٹ بلند کیتا ہے, فرمایا نہیں. یا اللہ 2 فٹ بلند کیتا ہے, فرمایا نہیں. یا اللہ 100 فٹ بلند کیتا ہے اپنے محبوب کا ذکر, فرمایا نہیں. یا اللہ کتنا بلند کیتا ہے, فرمایا فرفعنا لک ذکر, میں اپنے محبوب کا ذکر اینا بلند کیتا ہے, اینا بلند کیتا ہے, اینا بلند کیتا ہے. اس بلندی دے اوتے کسی دا فہم و گمان تے تصور و تخیل بھی نہیں جا سکتا. اینا اپنے محبوب کا میں ذکر بلند کیتا ہے جتھے کسی دا فہم و گمان تے تصور و تخیل بھی نہیں جا سکتا. اور جتھے بلندیاں ختم ہو جاندیاں نے خدا نے اپنے محبوب کا ذکر اینا بلند فرمایا ہے. اس واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت کہ آپ کی شان کبھی گھٹی نہیں, نہ گھٹی ہے نہ گھٹے گی, بلکہ بڑھتی جائے گی. بولو بڑھتی جائے گی. اور 1,00,000 نبی رسول پیغمبر دنیا کے تشریف لے آئے. سارے نبیاں نے آ کے اعلان کیا. خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کی کچھ خبریں سنانے واسطے تورات کی شکل میں اشتہار بھیج دیتا, انجیل کی شکل میں اشتہار بھیج دیتا, زبور کی شکل میں اشتہار بھیج چڑے. آج جلسہ ہوتا ہے پہلے اشتہار لگتے ہیں, بینر لگتے ہیں اور اس طرح کے پوسٹر لگتے ہیں, دعوت نامے تقسیم ہوتے ہیں. رب العالمین کی ذات بابرکات نے پہلیاں آسمانی کتابوں کی شکل میں اشتہار بھیج دیتے. میرا محبوب آ رہا ہے. آدم علیہ السلام نے اعلان کیتا, نوح علیہ السلام نے اعلان کیتا, عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا, ادریس علیہ السلام نے اعلان کیتا, موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا, عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا, ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا, اسماعیل علیہ السلام نے اعلان کیتا, یعقوب علیہ السلام نے, ایوب علیہ السلام نے, یوسف علیہ السلام نے, ہود علیہ السلام نے, لوط علیہ السلام نے, ادریس علیہ السلام نے, شعیب علیہ السلام نے, زکریا علیہ السلام نے, یحییٰ علیہ السلام نے, سلیمان علیہ السلام نے, سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں نے اعلان کیتا کہ لوگوں بمبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں جا رہا ہوں, وہ آ رہا وے. وہ کون آ رہا وے؟ جدا نامی اس میں گرامی احمد ہو رہے گا. بے شان نبی سارے نبیاں نے اگر ایک بھی محفل میلاد کیتی ہوئے, توجہ فرماؤ, آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں, سارے پیغمبراں نے, سارے رسولاں نے اگر ایک بھی محفل میلاد کیتی ہوئے, نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری تو قبل 1,00,000 سے کئی ہزار حضور میلاد کی محفل 1,00,000 کہ کئی ہزار حضور دے ملادیاں محفل ہوئیاں سن. جب حضور تشریف لے آئے پھر صحابہ کرام کرنے لگ پے, صحابہ کرام دنیا میں تشریف لے گئے, پھر تابعین کرنے لگ پے, تابعین تشریف لے گئے, پھر تبع تابعین کرنے لگ پے, بزرگان دین اولیاء کاملین. نبی کریم علیہ السلام دا میلاد ازل تو لے کے آج تک ہو رہا ہے, آج تو لے کے قیامت تک ہوندا رہے گا. جنہاں کے بارے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دیں کہ شان ندیدہ
بولو بولو آکو سبحان اللہ. شان نبی دا لے چڑے دے اے صدیاں پرانا عقیدہ وے نواں عقیدہ نہیں ہے صدیاں پرانا عقیدہ وے کہ اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں تے بزرگاں تے ولیاں دا عقیدہ ہے کہ شان نبی دا ایسا ترجمہ پیا کرنا والآخرۃ خیر لک من الاولی ایسا ترجمہ پیا کرنا ورفعنا لک ذکرک یہ رحمت لے کے والناس تک یہ سارا قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت شریف کا ایک گلدستہ ہے. بزرگ فرماندے نے حضرت میاں صاحب فرماندے نے شان نبی دا او دے چڑے دے تے من دی خلقت ساری تے کی ہویا تے ایک مکالا تے بن بیٹھا انکاری شان نبی دا مشرق وال بھی شان مغرب تے شمال جنوب تے عرش تے فرش بلندیاں دے اندر تے پستیاں دے اندر خلوتاں دے اندر تے جلوتاں دے اندر ساری کائنات دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت جڑی او ٹھاٹھا مار دی نظر پئی ہوندی ہے. شان نبی دا لے چڑے دے من دی خلقت ساری ساری مخلوق حضور دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام دا اقرار کر دیے. بے زبان بھی من دے نے زبان دار بھی من دے نے بے جان بھی من دے نے بے زبان بھی من دے نے پتھر بھی من دے نے درخت بھی من دے نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا اقرار سے کہا تیلا تیلا کردا ہے ریت دا ایک ایک ذرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو مندا ہے. سمندر دا ایک ایک قطرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو مندا ہے. درختاں دا ایک ایک پتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو مندا ہے. کوئی مخلوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا انکار نہیں کردی. اگر کردا ہے تے صرف اور صرف بے ایمان کردا ہے. اگر کردا ہے تے صرف اور صرف منافق کردا ہے. اگر انکار کردا ہے تے صرف اور صرف کافر کردا ہے. مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان دا اقرار سارے نے کیتا وے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کرمین جنہاں دی چولی دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے رب العالمین دی ذات بابرکات نے انہاں دے ایمان دی گواہی دیندیاں ہویا قرآن پاک دے چوتھے سپارے تے سورت آل عمران دے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جنہاں نو اللہ دے قرآن نال محبت ہے اونچی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ. میں دعا کراں گا اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائے. میں دعا کراں گا اللہ تعالیٰ حضور دے قدماں دے اندر حاضری نصیب فرمائے. اے تہاڈی زندگی دے معراج ہو جاوے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا میں مومناں دے اوتے بڑا ہی احسان کیتا ہے. کناں دے اوتے بولو مومناں دے اوتے بڑا احسان کیتا وے. ایمان والیاں دے اوتے بڑا احسان کیتا وے. اللہ تعالیٰ دی توحید نو منن والے اوتے بڑا احسان کیتا وے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دا اقرار کرن والے دے اوتے بڑا احسان کیتا وے. یا پروردگار عالم کی احسان کیتا ہے. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا. میں اونا وچ بڑی عظمت والا رسول بھیجیا ہے. بڑی شان والا بڑے مقام والا رسول بھیجیا وے. تے انہاں نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومن نے جنہاں دے وچ رسول آیا او مومن نے. رب العالمین دی ذات بابرکات نے مینوں کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا وے.
تینوں کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہوئے، فیض عالم ٹاؤن میں رہن والے نو کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہوئے، علی اصغر کالونی میں رہن والے نو کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہوئے، بلال ٹاؤن میں رہن والے نو کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہوئے، نہر پارک وچ، ملک پارک وچ، فیصل ٹاؤن، گجرانوالا، راولپنڈی، ملتان، کراچی، یہ سارے سیالکوٹ جنے بھی شہر ہیں پاکستان دے، یہ سارے شہراں وچ رہن والیاں نو، پاکستان وچ رہن والیاں نو، ہندوستان وچ رہن والیاں نو، سوڈان وچ رہن والیاں نو، مراکش وچ رہن والیاں نو، امریکہ افریقہ وچ رہن والیاں نو، مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا وچ رہن والیاں نو اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا وے، لیکن مشرق والیاں کلمہ پڑھیا بعد وچ او ہو گئے مومن، مغرب والیاں کلمہ پڑھیا بعد وچ تے او بھی ہو گئے مومن، تے شمال والیاں جنوب والیاں یہ پاکستان والیاں ہندوستان والیاں نے، مشرق مغرب شمال جنوب والیاں نے، عرب والیاں تے عجب والیاں نے کلمہ پڑھیا تے او ہو گئے مسلمان، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ انہاں ساریاں نے بعد وچ پڑھیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماندا وے تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو، لیکن جدو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان کیتا وے اس وقت تسی کلمہ پڑھیا وے تو اس وقت تسی مسلمان ہوئے ہو، رب العالمین فرماندا وے تسی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ بعد پڑھیا وے پھر تسی مسلمان ہوئے ہو، پھر تسی مومن بنے ہو، لیکن جنہ دے وچ میں اپنا رسول بھیجیا وے، جدی ماں دی جس ماں دی گود وچ میں اپنا رسول بھیجیا وے، رب العالمین فرماندا وے اور کسی نو مومن من دے پاویں نہ من، کہ منے تے بعد وچ منی، لیکن سب تو پہلے انہاں نو مومن من جنہ دی گود وچ اللہ دا رسول آیا ہے۔ سبحان عظمت و شان مصطفیٰ جدی شان جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی، جنہ مقام ہے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا، جنہ دے وچ اللہ تعالی نے اپنا رسول بھیجا ہے، جنہ دی گود وچ اللہ تعالی نے اپنا رسول بھیجا ہے، اس ماں دا کی مقام ہوے گا، اس باپ دا کی مقام ہوے گا، قیامت دا دن ہوے گا، نبیاں دیاں ماواں، رسولاں دیاں ماواں، پیغمبراں دیاں ماواں، ولیاں دیاں ماواں، صحابہ دیاں ماواں، غوثاں کتبہ دیاں ابدالاں دیاں ماواں کہن گیاں میں کسے ولی دی ماں واں، میں کسے غوث دی ماں واں، میں کسے کتب دی ماں واں، میں کسے ابدال دی ماں واں، میں کسے صحابی دی ماں واں، میں کسے تابعی دی ماں واں، میں کسے تبع تابعی دی ماں واں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز دا محترمہ دیکھن گیاں کہ کی ہوندا وے پیا، قیامت دا دن ہوے گا، محشر دا میدان ہوے گا، کوئی ماں اپنا ہاتھ بلند کرے گی میں نبی اللہ دی ماں واں، کوئی ماں ہاتھ بلند کرے گی میں خلیفۃ اللہ دی ماں واں، کوئی ماں ہاتھ بلند کرے گی میں ابراہیم خلیل اللہ دی ماں واں، کوئی ماں ہاتھ بلند کرے گی میں اسماعیل ذبیح اللہ دی ماں واں، کوئی ماں ہاتھ بلند کرے گی میں موسیٰ کلیم اللہ دی ماں واں، کوئی ماں ہاتھ بلند کرے گی میں عیسیٰ روح اللہ دی ماں واں۔ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان گیا بیبیوں عورتوں خواتین میرے وال دیکھو، کوئی خلیل اللہ دی ماں میں، کوئی ذبیح اللہ دی ماں میں، کوئی کلیم اللہ دی ماں میں، کوئی خلیفۃ اللہ دی ماں میں، کوئی نبی اللہ دی ماں میں، کوئی ذبیح اللہ دی ماں میں، کوئی خلیل اللہ دی ماں میں، ذرا میرے وال دیکھو میں حبیب اللہ دی ماں، میں کدی ماں واں، میں حبیب اللہ دی ماں وا، تے جدوں بچہ پیدا ہوندا وے دادے نو خوشی ہوندی ہے میرا پوترا آ گیا وے، نانے نو خوشی ہوندی ہے میرا دوترا آ گیا وے، چاچے نو خوشی ہوندی ہے میرا بھتیجا آ گیا وے، تائے نو خوشی ہوندی ہے میرا بھتیجا آ گیا وے، مامے نو خوشی ہوندی ہے میرا بھنیوا آ گیا وے، بہن نو خوشی ہوندی ہے میرا بھرا آ گیا وے، یار نو خوشی ہوندی ہے میرا یار آ گیا وے، بھرا نو خوشی ہوندی ہے میرا بھرا آ گیا وے، لیکن انہاں سارے رشتہ داراں نالوں سب تو زیادہ باپ نو خوشی ہوندی ہے میرا پتر آ گیا وے، کہ باپ نال ہوئی ماں نو خوشی ہوندی ہے میرا پتر آ گیا وے۔ سب تو زیادہ خوشی کنوں ہوندی ہے بولو؟ ماں نو سب تو زیادہ خوشی ہوندی ہے، تے جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کنی خوشی ہوے گی اس دنیا دے اندر جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب آمنہ دی گود وچ آئے، اگوں اندازہ کرو کنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے موقع تے جناب آمنہ نو خوشی ہوئی ہوے گی، کنا چاہ چڑھیا ہوے گا مینوں خدا تعالی نے او لال عطا فرمایا وے، او رسول عطا فرمایا وے جڑا رسولاں دا بھی رسول ہے، جڑا پیغمبراں دا بھی پیغمبر ہے، جڑا نبیاں دا بھی نبی،
سکی ہے، جڑا سکیاں دا بھی سکی ہے، جڑا شہنشاہاں دا بھی شہنشاہ ہے، جڑا بادشاہاں دا بھی بادشاہ ہے، وہ جدوں آوے تے پھر غمی نہیں ہوندی بلکہ چاہ ہی چڑھدا ہے۔ وہ جدوں آوے پھر غمی نہیں ہوندی بلکہ چاہ چڑھدا ہے۔ کہ چاہ کیویں چڑھیا؟ چاہ جدوں چڑھیا تے پھر صحابہ کرام نو پوچھو، اٹھا کے دیکھو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی کتاب خصائص کبریٰ کے اندر جناب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت نقل کرتے ہیں۔ انہاں دا روایت نقل کرنا کوئی معمولی جی گل نہیں، ذرا توجہ نال گل سنیا جی۔ اج میں گل کرنا وا پیا فلانی کتاب وچوں پڑھ کے، فلانی کتاب وچوں پڑھ کے، فلانی حدیث وچوں پڑھ کے، لیکن اے بھی ٹھیک ہے اے تے ایمان لے ہونا چاہیے، تسلی رکھنی چاہیے، اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، نبی دا فرمان پڑھیا جا رہا ہے، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد ابن ماجہ، نسائی، مشکات، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ پڑھی جا رہی ہے۔ یہ حدیثاں دیا کتاباں نے، سنن والوں کو یقین کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی گلاں جڑیاں نے بڑیاں قابل اعتماد نے، لیکن او جناب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جڑی حدیثاں اپنی کتاباں وچ لکھیاں وہ تو معمولی جی گل نہیں، بڑی معتبر گل ہے، بڑی معتمد گل ہے، بڑی انہاں دی حقیقت واضح ہے۔ او کس طرح جناب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ او بزرگ ہوئے نے جنہاں نو اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت بدائی دے اندر 75 مرتبہ اپنا دیدار کرایا سی۔ کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ اپنا دیدار کرایا سی، تے خواب دے اندر نہیں بلکہ حالت بیداری دے اندر۔ سوال پیدا ہوتا ہے حالت بیداری دے اندر کیویں حضور دا دیدار ہو گیا؟ اٹھا کے دیکھو حدیث پاک جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں حدیث پاک پڑھی تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا اونے مینوں حقیقت وچ ویکھیا، منظارانی فلم نام فقد رأى الحق، جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا اونے مینوں حقیقت وچ ویکھیا، اونے مینوں حالت بیداری وچ ویکھیا۔ جدوں حدیث پاک پڑھی تے یقین جم گیا، پکا یقین ہو گیا، پکا اعتماد ہو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مینوں مرن تو پہلے اپنا دیدار کران گے۔ تے ہویا کہ ایک دن خواب آیا، خواب دے اندر بطحا دا چہرہ نظر آیا، بلیاں زلفاں نظر آئیاں، آمین دے کنڈل نظر آئے، یاسین دے سر دیاں لڑیاں نظر آئیاں، علم نشرہ دا سینہ نظر آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جمال نظر آیا، ید اللہ دے ہاتھ نظر آئے، صبغۃ اللہ دا رنگ نظر آیا، ورفعنا لک ذکرک دا تاج نظر آیا۔ تے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایسے حدیث پاک نو مندر نظر رکھدے ہویا آئے اپنی روحانی ماں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آ کے عرض کردے نے، اما جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وے جڑا بندہ مینوں خواب وچ ویکھے گا او مینوں حالت بیداری وچ بھی ویکھے گا۔ اور کی دلیل ہے میں کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو حالت بیداری دے اندر کس طرح حضور دا دیدار کراں گا؟ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر گئیاں، آئینہ لے کے آئیاں کہ آئینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویندے ہوندے سن، جس آئینے دے اندر حضور اپنا عکس ویندے سن، حضور اپنا پرتاؤ ویندے سن، حضور اپنا چہرہ ویندے سن، جس شیشے دے اندر، جس آئینے دے اندر وہ شیشہ لے کے آئیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا شیشہ جدوں پیش کیتا، اے عبداللہ ابن عباس اے شیشہ ویکھو۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے جدوں شیشہ ویکھیا تے پھر نظر کی آیا، اج میں شیشہ ویکھنا مینوں ہور کسے دا چہرہ نظر نہیں آ سکدا۔ جناب مولانا عباس کلانی صاحب جدوں شیشہ ویکھن تو ہور کسے دا چہرہ نظر نہیں آئے گا، انہاں نوں اپنا آپ چہرہ اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اسی شیشہ ویکھو گے اپنا منہ نظر آئے گا، میں شیشہ ویکھاں گا اپنا منہ نظر آئے گا، اور کسے دا منہ نظر آ سکدا؟ وہ بندہ سامنے کھلوتا ہوئے او دا منہ نظر نہیں آئے گا، نظر او دا آئے گا جدا منہ شیشے دے سامنے ہوئے گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا شیشہ جدوں اپنی آنکھاں دے سامنے لے آندا مینوں اپنا چہرہ نظر نہیں آیا، مینوں وہ دوہا دا چہرہ نظر آ گیا،
مینوں اپنا چہرہ نظر نہ آیا، مینوں اپنا منہ نظر نہ آیا، مینوں وہ توحادہ چہرہ نظر آ گیا، مینوں وہ لیل دیاں زلفاں نظر آ گئیاں، مینوں حامیم دے کنڈا نظر آ گئے، وہ چہرہ نظر آیا جہدے بارے کہن والے کہندے نے کون؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار سے نعت گو شاعر آپ فرماندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ كَالطَّوَائِنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ میریاں اکھاں نے تواڈے جیا سونا کوئی ویکھیا ہی نہیں، ایویں میاں کیویں کسے ماں نے تواڈے جیا سونا کوئی جمیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ اے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، خدا تعالیٰ نے تانوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے۔ جدوں خدا نے تہاڈا چہرہ بنایا، تہاڈی صورت بنائی، تہاڈا نقشہ بنایا تے اپنی مرضی دے مطابق نہیں بنایا، میرے محبوبہ تیری مرضی دے مطابق بنایا سی۔ جدوں تیری میری واری آندی ہے، نبیاں والیاں صدیقاں شہیداں دی واری آندی ہے، خدا قرآن پاک دی سورۃ آل عمران دے اندر تیسرے سپارے وچ ارشاد فرماندا ہے او والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ دی ذات او ذات ہے جڑی ذات ماں دے پیٹ دے اندر بچے دی صورت بناندی ہے، کیف یشاء جویں چاہندی ہے اس طرح بناندی ہے۔ کسی نو کالا بناتا، کسی نو گورا بناتا، کسی نو موٹا بناتا، کسی نو پتلا بناتا، کسی نو بلند قد بناتا، کسی نو پست قد بناتا، کسی نو کیویں دا بناتا، کسی نو کیویں دا بناتا، کئی فیشا کیویں چاہیا بنایا۔ لیکن حضرت حسان ابن ثابت نے اللہ دا قرآن بھی پڑھیا سی، لیکن اس باوجود وہ دعا دا چہرہ ویندے نے تے وہ لیل دی زلفاں ویندے نے تے کہندے کی نے کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تانوں اپنی مرضی دے مطابق نہیں تہاڈی مرضی دے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے والی دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ عرض کیا کرنا وا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شیشہ ویکھیا تے چہرہ اپنا نظر آن دی بجائے حضور دا چہرہ نظر آ گیا، خواب دی تعبیر پوری ہو گئی، حضور دا فرمان سچا ہو گیا۔ جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا او مرن تو پہلے مینوں حالت بیداری وچ بھی ویکھ لوے گا۔ جناب امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے مینوں والضحیٰ دا چہرہ لیل کے زلفاں حالت بیداری دے اندر 75 مرتبہ نظر آئیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد آپ دی کسی حدیث دے بارے کوئی ڈاؤٹ ہوندا ہے، کوئی شک پیندا ہے، کوئی ابہام ہوندا ہے کہ فوراً والضحیٰ دے چہرے دا تصور کردے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دیدار کراندے نے تے پھر جدوں دیدار ہوندا ہوے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے یا رسول اللہ اے تہاڈی حدیث ہے، اگر حضور اس حدیث کی تصدیق کرتے ہیں کہ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں جو حدیث لکھ دے نے، اگر حضور تصدیق نہیں کرتے وہ حدیث اپنی کتاب نہیں لکھ دے، معلوم ہویا امام جلال الدین سیوطی نے جنیاں بھی حدیثاں اپنی کتاباں میں لکھیاں نے حدیث والے کی تصدیق کے مطابق لکھیاں نے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ کے اندر آپ نے حدیث پاک لکھی، روایت نقل کر کی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھود دینے پہ جنگ خندق دا موقع آئے، صحابہ کرام نے اپنے اپنے پیٹاں دے اوپر پتھر بنے نے، بھوک دی وجہ تو پتھر بنے ہوئے نے۔ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی دے نال مشورہ کیتا، میرا دل کردا ہے میں اج اپنے آقا دی آمد دا اپنی آقا دی آمد اپنے گھر وچ کرانا چاہنا وا، اپنے آقا دی تشریف آوری کرانا چاہنا وا، میں اپنے آقا دی دعوت کرنا چاہنا وا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی نے آخیا ٹھیک ہے، اس نال ود کے کبھی خوش نصیبی ہو سکتی ہے، اس نال ود کے کبھی خوش بختی ہو سکتی ہے کہ عرشاں دا پرونا تے جنٹاں دا لاڑا اج ساڈے گھر وچ قدم رنجا فرمائے، او قدم مبارک جنہاں نوں خدا دا عرش بھی ترسدا ہے، اج او قدم ساڈے گھر وچ لگن تے کیڑے ساڈے گھر دے بھاگ نے، کسی ساڈی گھر دی قسمت ہے، کسی ساڈی قسمت دا ستارہ
چمک جائے گا. ہویا کہ تمام انتظام کیتا. 4 کلو دا آٹا سی, 4 کلو جو دا آٹا سی گنیا, ایک بکری دا بچہ سی ذبح کیتا. جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کرن تو بعد بیوی نو فرمایا تو ہانڈی پکا, بیوی نو فرمایا تو آٹا گن تے روٹیاں پکا, کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے لے آیا وا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ تسی تشریف لے آو, تواڈے چارے یار تشریف لے آن, میں جو تواڈی دعوت کرنا چاہنا وا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ سنیا آپ نے سارے صحابہ کرام نو آپ فرما دیتا سی سارے جابر دے گھر چلے جاؤ, سارے جابر دے گھر چلے جاؤ. آپ نے فرمایا سب کے سب چلو جابر کے گھر, آپ نے فرمایا سب کے سب چلو جابر کے گھر, آپ نے فرمایا سب کے سب چلو جابر کے گھر. آج دعوت صابروں کی ہے میرے صابر کے گھر, آج دعوت صابروں کی ہے میرے صابر. 1500 صحابہ, بولو کنا جی بولو کنا, 1500 صحابہ سارے نو دعوت مل گئی. جناب جابر غمزدہ ہو کے گردن خم تے چشم پرنا افسردگی دا عالم گھر تشریف لے آندے نے. بیوی نے پوچھا اے میرے سر دے تاج کیوں پریشان ہو؟ آپ نے فرمایا میں تے حضور علیہ السلام نو تے 4 یاراں نو دعوت دتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ نو سینکڑیاں دی تعداد دے اندر ساڑھے نو دعوت دے دیتی. ایک 4 کلو 14 آٹا تے بکری دے بچے دا گوشت کنا کو فوڈ ہوے گا, کنے کو صحابی رجن گے, کنے کو صحابی کھانا کھان گے. جناب جابر دی بیوی عرض کر دی ہے اے میرے سر دے تاج تانوں پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں, جڑے لے کے آن گے وہ کھوا بھی لین گے, جڑے لے گے وہی کھوان گے, جڑے لے گے وہی کھوان گے. تیرا کھاواں تے تیرے ہی تے گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یار. جناب جابر دی بیوی دا عقیدہ سی نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ, اسی تے کھانے آ یارو خدا دے یار دا صدقہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, فرمایا جابر تیرا آٹا کتنے ہے؟ حضور حاضر ہے. تیری ہنڈیا کتنے ہے؟ حضور حاضر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آٹے وچ بھی اپنا تھوک مبارک سٹیا تے ہانڈی وچ بھی اپنا تھوک مبارک سٹیا. فرمایا جابر اپنی بیوی نے کہو پکائی آؤ تے کھوائی آؤ. بولو پکائی آؤ تے دیکھو کیویں برکتاں نازل ہوندیاں. فرمایا پکائی آؤ تے کھوائی آؤ. 100 کر کے 50 کر کے 20 کر کے 30 کر کے صحابہ کرام کھانا کھاندے رہے, لیکن نہ آٹا ختم ہویا تے نہ سالن ختم ہویا. نہ آٹا ختم ہویا تے نہ سالن ختم ہویا. تو اس سے پہلے ہویا کی سی؟ اس تو پہلے جناب جابر دے 2 بچے شہید ہو گئے. وڈے بچے چھوٹے نوں پڑھیا لے گئے باہر, جی سارے ابو نے کیا نا اسی بھی کریے. بچے سن انجان سن کی پتا کھیلتے وڈے نے چھوٹے نے بچے نے گلے سے سوئی کرا تو وڈا نسیا ماں کے اگے لا کے اگے آ گیا پنیرا, رستہ نظر نہ آیا, منہ پرنے تھلے ڈگا, وہ بھی شہید. 2 بچے شہید. جناب جابر نے فرمایا بیوی میری گھر والی ہے کسی کو دسنا نہیں, جی گل لیک ہو گئی, جی گل باہر نکل گئی سارے گھر کسی نے حضور کی آمد ملتوی نہ ہو جائے. صحابہ کرام کی محبت, اپنی غمیاں اپنی خوشیاں ساریاں غمیاں تے ساریاں خوشیاں حضور دے میلاد دی خوشی تو قربان کر دیں, حضور دی آمد دی خوشی تو قربان کر دیں.
سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوں میں کھاواں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں آپ کھاؤ. فرمایا میرے جابر تھوڑی دیر تک میں کھانا نہیں کھانا جتنی دیر تک تیرے بچے میرے نال بیٹھ کے کھانا نہ کھا لیں. یا رسول اللہ بچے کتنے ایسے ہی ہونے ایسے نہیں کتنے بچے تھی کھانا کھاؤ. پچھلی گل نہ دسی یا رسول اللہ بچے ایسے نہیں کتنے تھی کھانا کامل فرماؤ. 2-4 مرتبہ کیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بچیاں نو لیا بچے نال بیٹھ کے کھانا کھا. آخرکار وہ حقیقت ساری بیان کی عرض کی حضور اندر تشریف لے آؤ. پچھلے اندر لے گئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے عرض کی یا رسول اللہ آج میرے دونوں لال شہید ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان وما ينطق عن الهوى نال کی فرمایا قم باذن اللہ اٹھو اللہ کے حکم دے نال. او زبان جس زبان وچوں خدا بولدا ہے وہ زبان جس زبان وچوں خدا بولتا ہے. فرمایا اٹھو اللہ کے حکم دے نال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے. زندہ والی آواز نکالو نا ذرا کو. بچے زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے. تو پھر بچے نے کیا یا رسول اللہ اے ساڈا بکری دا بچہ کتنے؟ تمہیں پتہ ہے نا تجربہ تسی کیتا ہے بچے جدو جس چیز نال کھیڈتے سو جان نا تو جدو بچے سون تو بعد اٹھن تو وہی چیز نو ویندے نے سانو نظر نہیں ہوندی اے ساڈا فلانا کھڑونا سی اے ساڈا فلانا کھڑونا سی ابھی ساڈا فلانا کھڑونا کتے وے ابو ساڈا فلانا کھڑونا کتے وے. اور جڑی چیز نال کھیڈتے سو جان تو اٹھن تو بعد اسی چیز دا مطالبہ کردے نے فلانا کھڑونا کتے وے فلانی چیز کتے وے. جناب جابر دے بچیاں نو بکری دے بچے نال بڑا پیار سی. جناب جابر دے بچیاں نو بکری دے بچے نال بڑا پیار سی تے کھیڈدے ہوندے سن. یا رسول اللہ بکری دا بچہ کتے وے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانا کھاؤ تو بکری کا بچہ بھی مل جائے گا. کھانا کھاتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنیاں ہڈیاں نے ساریاں جمع کر کے دسترخوان دے رکھ دو. ساریاں ہڈیاں جمع کر کے دسترخوان دے رکھیاں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دستے مبارک ہڈیاں تے پھیریا بکری کا بچہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. بکری کا بچہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی جی صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں کی تھی. یہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی جی حضرت جابر نے اپنے گھر میں اس طرح ہو کافی صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں اپنے گھروں میں کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جانے نے گھروں میں صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور اینی خوشی کرتے ہیں کہ اپنی ساری کمیاں بھول جاندیاں نے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب صحابہ کرام والی محبت عطا فرمائے. جس طرح صحابہ حضور کی آمد کی خوشی کرتے سن انہاں کے مطابق انہاں کے نقشے قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سانوں بھی چلدیاں ہویا اپنے گھراں وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پھر کیوں نہ کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رب بھی قریب ہوتا ہے. ان کی نام میں بیٹھنے والا آدمی کو نصیب ہوتا ہے. رب العالمین کی ذات بابرکات تہاڈا مل بیٹھنا میرا سنایا تہاڈا سنیا قبول حضور فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام شریف کے 2 شعر اس تو بعد کچھ وقت ذکر کریں گے انشاءاللہ.